اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ بہترین کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، جسے آپ اپنی میزبان کے ساتھ ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQTV کی اسکرین پہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات ہوتی ہیں اور آن بی پر براہ راست جواب دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں علماء کرام۔ جناب، ہم گزشتہ کئی ہفتوں سے بات کر رہے ہیں نماز کے تعلق سے۔ نماز جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اسلام کا وہ اہم ترین فرض ہے، وہ اہم ترین عبادت ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کے لیے بہت ساری بشارتیں ہیں جو اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس فرض کو پوری طریقے سے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے نماز کے پروٹوکولز بتائے ہیں، جو کرائیٹیریا ہے جو انہوں نے سیٹ کیا ہے، وہ سمجھنا بھی چاہیے اور اس کے اکارڈنگلی ہمیں پرفارمنس بھی دینی ہے۔ ہم سیکھ رہے تھے نماز کے فرائض۔ نماز کے 7 فرائض ذکر کیے گئے، جس میں سے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کی بات کی گئی، پھر قیام کی، پھر قراءت کی، پھر رکوع کی، پھر سجود کی، پھر قعدہ کی، اور پھر خروج بسنعہ کی۔ جناب، قعدہ یعنی کہ بیٹھنا گزشتہ پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا، قعدہ اولیٰ قعدہ اخیرہ کے تعلق سے۔ پھر اپنے کسی عمل کے ذریعے نماز سے نکل جانا یعنی خروج بسنعہ کے تعلق سے بھی کلام ہوا۔ آج ہم بات کریں گے، گزشتہ پروگرام میں میری بہنوں نے یہ ٹرم، یہ اصطلاح یوز کی کہ نماز کی شرائط میں یہ داخل نہیں ہے، یہ نماز کی شرط میں یہ رکن داخل ہے۔ تو جناب، شرط کسے کہتے ہیں؟ آج اس تعلق سے کلام ہوگا۔ نماز میں کتنی شرائط ہیں؟ آج اس تعلق سے کلام ہوگا۔ پھر مفتی صاحب نے ڈسکس کیا تھا ستر عورت کے تعلق سے، آج اس کی ڈیٹیلز بھی ہم جانیں گے۔ عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری پسندیدہ عالمات ماشاءاللہ۔ میری پہلی مہمان اسکالر مکمل، مدلل، جامع اور تسلی بخش جوابات دیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ سلام عرض کرتے ہیں عالمہ صوبیہ شاکر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ہماری جو آج کی دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی جداگانہ اسلوب رکھتی ہیں اور ہم ان سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں، عالمہ صدف پروین کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں بہن؟ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ جناب، ہم بات کر رہے ہیں آج، جیسے میں نے کوشش کی کہ ابتدائیہ میں بتاؤں، نماز کی شرائط کے تعلق سے۔ اب یہ جو شرائط ہیں، یہ جو کنڈیشنز ہیں، یہ کیا ہیں اور یہ کتنی ہیں اور اس سے کیا مراد ہے، آج ہم سیکھیں گے، جانیں گے اپنی مہمان اسکالر سے۔ اور میں پہلے جو رخ کر رہی ہوں وہ صوبیہ شاکر کی طرف۔ تو صوبیہ بتائیے کہ شرط کسے کہتے ہیں اور نماز میں کتنی شرائط ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شرط کے اگر لغوی معنی دیکھے جائیں تو اس کے لغوی معنی علامت یا نشانی کے ہیں، اور اگر اصطلاح شرع میں دیکھا جائے تو بہت ٹپیکل ڈیفینیشن سے بہتر ہے سمپل ورڈز میں ہم اسے سمجھیں کہ نماز کی ابتدا سے پہلے یا کسی بھی عبادت کی ابتدا سے پہلے کچھ ضروری امور ہوتے ہیں جن کا پایا جانا یہ ابتدا کرنے سے پہلے لازم ہوتا ہے۔ اگر یہ ان کا لحاظ نہ رکھا جائے تو مشروط بھی معرض وجود میں نہیں آتا۔ جیسے نماز کی 6 شرائط ہیں، جس میں سب سے پہلی ہے طہارت، پھر اس کے بعد ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ ٹھیک، ان میں سے اگر ایک بھی شرط نہیں پائی جائے گی تو نماز کی ابتدا ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اب شرط اور رکن کے اندر باہمی فرق یہ ہے کہ شرط جو ہوتی ہے وہ عمل سے پہلے پائی جاتی ہے، اور رکن جو ہوتا ہے وہ عمل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اگر شرط نہ پائی جائے تو عمل جو ہوگا وہ اس کی ابتدا ہی نہیں ہوتی، اور اگر رکن نہ ہو تو عمل کی تکمیل نہیں ہوتا، یعنی دونوں بہت ضروری ہیں۔ جی، عمل کی تکمیل ہی نہیں ہوتی۔
اب جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہم سب سے بیسک شرط جو پڑھتے ہیں نماز کی وہ طہارت ہے. ہاں. اگر طہارت نہیں ہوگی تو ابتدائی نماز کی نہیں ہوگی. ہاں. اور اگر جو ہے درمیان نماز یا دوران نماز یہ ہماری شرط اگر مفقود ہوگی تو اس سے بھی مشروط جو ہوگا وہ فوت ہو جائے گا. اگر وضو جو ہے وہ دوران نماز ٹوٹ جائے کسی کا تو اس سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی. تو یہ کچھ مختصر سا تعارف ہے شرط اور رکن کا تعلق بھی اس کے اندر سمجھانے کی کوشش کی ہے میں نے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شرط کی اہمیت کو بھی اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. اچھا, اگر شرط کسی اسٹیج پہ کسی رکن کو ادا کرتے ہوئے باقی نہ رہی, جیسے ابھی آپ نے وضو کا ذکر کیا, تو کیا نماز کا اعادہ کرنا ہوگا یا وہیں سے دوبارہ سٹارٹ کی جا سکتی؟ ذرا اس کو بھی کلیئر کر دیجئے میرے ناظرین. دیکھیں جیسے شرط ہے اگر, تو اب مختلف جو شرائط ہیں ان کی ٹائمنگز بھی ہیں, لیکن طہارت ایک ایسی شرط ہے جیسے حدث لاحق ہو جانا, یعنی بے وضو ہو جانا نماز پڑھتے پڑھتے, جیسے ہی وضو گیا فوری طور پر نماز ٹوٹ گئی, یعنی کہ نماز نہ تو جو ہے وہ ادا ہوئی اور نہ کوئی معاملہ ہوا, بس نماز ٹوٹی ہے. ابھی اس نماز کو آپ پر پڑھنا لازم ہے, وقت موجود ہے تو نماز آپ ادا کریں گے. جی بالکل ادا نہیں ہوگی, ٹوٹ جائے گی نماز, جس کو عرف عام میں ہم ٹوٹنا کہتے ہیں. یعنی فساد ظاہر ہوگا شرط کے جانے سے اور مشروط فوت ہو جائے گا, یعنی نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, نماز فاسد ہو جائے گی یعنی نماز ٹوٹ جائے گی. آسان الفاظ میں ستر عورت سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ عالمہ صدف پروین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستر عورت کو اگر معنی لغوی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ستر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا, اور عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز. تو لغوی اعتبار سے اس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ چھپانے کی چیز کو چھپانا. اور شرعی اصطلاح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے انہیں چھپانا یہ ستر عورت کہلاتا ہے. اس کی تفصیل ابھی انشاءاللہ عنقریب ذکر کر ہی دی جائے گی, لیکن حکم جاننے سے قبل اتنی بات ذہن نشین رکھیں کہ مردوں کے لیے نماز اور علاوہ نماز ستر کی جو مقدار ہے وہ ایک ہی ہے, لیکن خواتین کے لیے نماز اور علاوہ نماز ستر کی جو مقدار ہے وہ مختلف ہے. اچھا جی, اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو اب کیونکہ جیسے کہ ابھی بیان کیا گیا کہ نماز کی شرائط میں سے ہے, اور شرط کا ابتدا سے انتہا تک نماز کی تکمیل کے دوران پایا جانا یہ ضروری ہوتا ہے. لہٰذا مردوں کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک, اور خواتین کے لیے پورے جسم کو سوائے 5 اعضاء کے, چہرہ, دونوں ہتھیلیاں اور دونوں تلووں کے, کسی اتنے موٹے کپڑے سے ڈھکنا ضروری ہے کہ جس سے جسم کی رنگت وغیرہ ظاہر نہ ہو. اور نماز کے علاوہ بھی کیونکہ ستر عورت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے, چاہے ہم تنہا ہوں یا لوگوں کے سامنے ہوں تو بھی ہمیں اپنے ستر کی حفاظت کرنا لازم ہے, اور بغیر کسی صحیح غرض کے یا بغیر کسی شرعی عذر کے ستر کو کھولنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جناب, سمجھنے والوں کے لیے بہت سارے پیغامات ہیں. مفتی صاحب ہم آپ کی سمجھ بڑھ رہے ہیں, مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب, اور ماشاءاللہ ناظرین ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے آپ موجود ہوتے ہیں, اور اب ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا ایک مستقل حصہ ہیں. ہمارے جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ پہلے فضائل بتا کے اور پھر ماشاءاللہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں مسائل سمجھاتے ہیں. تو حضرت ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کے لیے بہت دعا گو ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بات ہو رہی ہے نماز کی شرائط کے تعلق سے, آپ رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نماز بہت اہم عبادت ہے, بلکہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں بروز قیامت سب سے پہلے سوال ہوگا. تو اس لیے اس نماز کے لیے جو پروٹوکول شریعت کی طرف سے رکھا گیا ہے اس کی رعایت ملحوظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو انہی امور میں سے ایک جو ہے وہ شروط کا لحاظ ہے اور ایک ارکان کا لحاظ ہے. ویسے شروط ہوں یا ارکان ہوں دونوں ہی کے لیے فرض کا لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں عرف عام میں جو ہے وہ ارکان کے لیے فرائض بول دیا جاتا ہے اور شروط کے لیے لفظ شروط استعمال کیا جاتا ہے, کبھی شرائط بھی کہا جاتا ہے, تاکہ جو ہے وہ عام آدمی کو ویسے ہی فرق واضح ہو جائے. ورنہ ویسے شرط کی حیثیت بھی فرض ہی کی ہے اور رکن کی حیثیت بھی فرض ہی کی ہے. اچھا, یعنی جو شروط ہیں نماز کی یہ بھی فرض ہے, ان کو ملحوظ رکھنا بھی فرض ہے, بغیر اس کے نماز ادا نہیں ہوتی. اسی طرح جو ارکان ہیں انہیں ملحوظ رکھنا, ان کی رعایت کرنا بھی فرض ہے, اس کے بغیر بھی نماز ادا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو ارکان ہے, ارکان کے حوالے سے تو چونکہ ہم تفصیلی پروگرامز کر چکے ہیں, آج شروط کے حوالے سے گفتگو ہے. تو شروط جو ہے وہ شرط کی جمع ہے. شرط ویسے تو علامت کو کہتے ہیں,
शर्त और रुकन में जो फ़र्क है बुनियादी वो ये होता है कि शर्त किसी चीज़ की हकीकत और माहियत में दाखिल नहीं होती, उससे बाहर होती है, जबकि रुकन जो है उस शय की हकीकत में माहियत में दाखिल होता है। अच्छा। बस इतना फ़र्क है। हैं दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन बस वो शय की हकीकत में खारिज है और वो शय की हकीकत में दाखिल है। अच्छा। शुरूत उस नमाज की हकीकत से खारिज हैं, बाहर से इनका ताल्लुक़ है, और जो फ़राइज़ हैं, जो अरकान जो हैं जिनको हम फ़राइज़ से ताबीर किया करते हैं, वो नमाज की हकीकत में दाखिल हैं, यानी वो नमाज के अंदर के अफ़ाल हैं सारे के सारे। जबकि शुरूत को आप देखें तो सारी जो है वो नमाज के बाहर की हैं। ये तो हो गई शुरूत के हवाले से बात। एक बात ये कि शुरूत फिर जो है वो दो तरह की हैं, एक होती है शर्त वजूब और एक होती है शर्त अदा। शर्त वजूब जो है जिनकी बिना पे बंदा मुकल्लफ होता है, मुकल्लफ होने की शर्तें, तो नमाज के मुकल्लफ होने की 3 शुरूत हैं बुनियादी। एक जो है वो इस्लाम, दूसरी बुलूग, तीसरी अक्ल। मुसलमान पे नमाज जरूरी है, मुसलमान होना शर्त है, उसका बालिग होना शर्त है और उसका आकिल होना शर्त है। अच्छा। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, और इसके अलावा जो है वो कोई माने जो नमाज के माने हैं उससे पाक होना, जैसे ख़वातीन का मखसूस अय्याम से पाक होना, ये ज़रूरी। सही। ये हो गई शर्त वजूब, जिसे शर्त, और दूसरी है शुरूत अदा, जो 6 शर्तें जो अभी तफसीलन बयान भी हो गई, वो सारी जो है जिन्हें हम आम तौर पर जिन्हें हम शराइत कहते हैं, तो शराइत या शुरूत से मुराद वो 6 शर्तें ली जाती हैं जिनका बयान अभी हो चुका। अच्छा, इन शुरूत में से दूसरी शर्त जो है वो सत्र औरत, पहले भी मैंने इसकी वजाहत की थी कि दुरुस्त लफ्ज़ जो है वो सत्र है, सत्र औरत। ये 2 अलग अलग वर्ड हैं, एक है सत्र और एक है सित्र। अच्छा। सित्र कहते हैं पर्दे को, अच्छा। इसकी जमा अस्तार आती है, और सत्र जो है ये मसदर है, इसका माना होता है ढांपना, ढकना। अच्छा। तो जो नमाज की शुरूत है, शुरूत के अंदर जो वर्ड है वो दुरुस्त लफ्ज है सत्र औरत, इसे गलत तौर पे सित्र औरत कह दिया जाता है। सत्र औरत का मतलब है जो सित्र है उसका सत्र करना, उसको छुपाना। औरत का माना ये है पोशीदगी। तो मसदर जो है वो आप कह रहे हैं कि सत्र है? सत्र है मसदर। अच्छा। तो नमाज की जो शर्त है वो सत्र औरत है, यानी जो पोशीदा अज़ा हैं जिनका छुपाना जरूरी है, उनको छुपाना, उनको ढांपना, उनको ढांकना, ये शर्त है। तो वैसे जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जनाब सित्र की रियायत जरूरी है, लेकिन जब हम शर्त बयान करेंगे तो हम कहेंगे सत्र औरत, क्योंकि वो औरत का लफ्ज जो है वो सित्र का माना दे रहा है और सत्र जो है ये मसदर है। यानी शर्त नमाज की ये है कि जो सित्र है उसको ढांपना है, उसको ढांक के रखना है, वो जाहिर ना हो। माशाअल्लाह जनाब, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ हज़रत ग्रामर भी हमारी सही करते हैं और शरई मसाइल पे भी गहरी निगाह रखते हैं और पूरी गिरफ्त रखते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, दीन और ख़वातीन में आपका खैर मक़दम है। आज बात हो रही है नमाज की शुरूत के ताल्लुक़ से, शराइत के ताल्लुक़ से। हज़रत ने हमें ब्रेक से कबल बताया है कि दोनों की जो हैसियत है वो फ़र्ज़ किसी है, यानी दोनों फ़र्ज़ हैं। अगर शराइत पूरी ना हुई तब भी आपकी जो इबादत है, आपकी जो नमाज है वो नहीं अदा होगी और आप अमल की तरफ जा ही नहीं सकेंगे। और अगर आपने फ़राइज़ में कोताही की या कोई फ़र्ज़ अदा ना हुआ तब भी आपका अमल पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकेगा। तो जनाब, हमारे साथ हमारी बहनें आलिमात मौजूद हैं और हमने सत्र औरत के ताल्लुक़ से और शर्त के ताल्लुक़ से बात की। अच्छा, मुझे बताइए कि सत्र औरत की तफसीलात क्या हैं? जी देखिए, नमाज के लिए जो सितर है औरत के लिए, उसमें औरत के अपना सारा बदन ही छुपाना है, सिवाय चेहरे के, दोनों हथेलियों के और इसी तरह कदम के अगले हिस्से के। अच्छा। अब चेहरे में उमूमन ख़वातीन को मैंने देखा है वो ये गलती करती हैं कि चेहरा जो है ना, ये हमारी जो होती है जिसको ज़क़न कहते हैं और या चिन कहते हैं, थोड़ी जो होती है, जी, तो दुपट्टे को यहीं से क्रॉस करके ले जाएं। अब वो करती हैं आगे तक क्रॉस करती हैं और इतना गर्दन का हिस्सा नजर आ ही रहा होता उमूमन। बिल्कुल, मैंने तो जिसका छुपाना जरूरी है, तो चेहरा जो है उसकी रियायत है। जो ये जो थोड़ी की जो ये लाइन, जो चिन की लाइन है, इस पे आनी चाहिए, दुपट्टा इस पे आना चाहिए। हाँ, इसके नीचे से भी गुजर जाए, क्योंकि यहीं तक हद होती है ना इसकी चेहरे की लंबाई की, ये यहाँ तो नहीं आए इतना। हाँ, वो जो बिल्कुल यहाँ से गर्दन की तरफ क्रॉस करके तो फौरन ही गर्दन शुरू हो जाती है, तो अमूमन खुली रहती है। ठीक है, तो ये है इसमें। और फिर इसी तरह से जो जिस भी चीज़ से अपने जिस्म को छुपाया जा रहा है, जो कपड़ा है वो इतना बारीक नहीं होना चाहिए कि जैसे उमूमन जॉर्जेट वगैरह के दुपट्टे से ख़वातीन नमाज पढ़ती हैं, उनके कान बाल नजर आ रहे होते हैं। इसी तरह जो है कभी छोटा, अच्छा, बालों की स्याही भी मालूम नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक। इसी तरह से जो है वो कोई छोटा स्कार्फ वगैरह लेकर, जैसे अबाया पहना है लेकिन स्कार्फ छोटा होता है, अब हाथ कवर, पाँव छुप गए, सब हो गया मामला,
لیکن جو ہوتا ہے, جو چوٹی ہوتی ہے, بال جو ہوتے ہیں لٹکے ہوئے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب سجدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اسکارف سم ٹائم اوپر ہو جاتا ہے تو گدی, گردن, یہ ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. تو ان چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ تمام اعضاء جو ہے ان کو چھپانا ضروری ہے نماز سے پہلے بھی. آپ نے بتایا نماز کے دوران بھی, کیونکہ یہ شرط ہے. بھی. تو اگر آپ کے اعضاء مطلب کھل گئے اور دکھ گئے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ جی بالکل, اس میں جو ہے وہ اگلا جواب اسی پر بھی اچھا منحصر ہے. ٹھیک ہے, کال لے لوں میں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. پیاری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ماریہ ملتان سے. ماریہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب کو سلام کہہ رہی ہیں. ماریہ کیا سوال لے کے آئی ہیں؟ میرا پہلا یہ سوال ہے کہ جب وہ حدیث میں ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں, حج کریں تو اپنے والدین کے لیے بھی کریں, تو کیا ہم جب ہم نماز پڑھتے تو ہمیں ایسی دعا مانگنی ہوگی کہ ہم اپنے والدین کے لیے پڑھ رہے ہیں نماز؟ اور دوسرا سوال ہے کہ جب آیت سجدہ ہم نہیں کرتے, پھر ہم جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم کیا نیت کر کے ہی کریں گے یا پھر ایسے کر لیں سارے اکٹھے؟ ٹھیک ہے جی. اور تیسرا سوال یہ ہے جی مفتی صاحب پوچھنا تھا کہ نماز چاش, اشراق اور صلاۃ التسبیح اس کی نیت بتا دیں کس طرح کرنا ہوگی. کیا صلاۃ التسبیح میں وقت مقرر ہوتا ہے, جب دل کرے کر لیں؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. آپ نے ہمیں کال کی. ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, بات کیجئے. ان کی آواز مجھے آ نہیں رہی ہے. اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کیجئے. السلام علیکم. اچھا جی, آپ ہمیں دوبارہ. اچھا السلام علیکم, یہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں مخصوص ایام صبح یا دوپہر کے ٹائم پہ شروع ہو جائے تو وہ روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن کیا اس روزے کو پورا کرنا پڑے گا؟ اچھا ٹھیک ہے جی. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کالے رنگ کے جوتے پہننے کیا منع ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں پریشانی آتی ہے اس سے. اچھا ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جی عالمات, آپ کے ساتھ دوبارہ آئیں گے اور آپ بات کریں گے ستر عورت کے تعلق سے. جی تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ ہمیں ہر چیز کی رعایت کرنی ہوگی. اسی طرح بعض خواتین ہوتی ہیں وہ سلیو فل بھی نہیں ہوتی اور ہاف بھی نہیں ہوتی, اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ کلائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. 1/3 پہنتی ہیں. یس. اب دوپٹہ وغیرہ بھی انہوں نے اس طرح بڑا نہیں لیا ہوتا کہ ہاتھ اگر وہ باندھیں گی اس کے اندر چھپ جائیں, یا اگر بڑا ہوتا بھی ہے تو اس کے دوپٹے کے اوپر ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے, تو اس طرح ان کی کلائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اس سے بھی اولاً تو نماز شروع نہیں ہوگی, اور اگر نماز کے دوران بھی اگر انکشاف ہوا اس کا, یعنی کھل گیا اتنا حصہ, تو پھر ایک مقدار, ایک ٹائم لمٹ ہے, اس وقت تک اگر کھلا رہا اور کور نہیں کیا یا جان بوجھ کے فوراً کھولا, وہ اگلے جواب میں آپ کو مل ہی جائے گا انشاءاللہ. اور اگر فوراً ہی کھولا, جان بوجھ کر خود سے کھولا, تو فوراً نماز فاسد ہو جائے گی. اچھا. اب بعض جو ہے وہ اس طرح کے نظر آتے ہیں ہمیں معاملات کے, بہت زیادہ چست لباس پہننے کا رواج چل پڑا ہے. تو اس طرح کی اگر خواتین نے کوئی لباس پہنا ہے جس سے اس کی پوری حیت معلوم ہوتی ہے, بناوٹ معلوم ہوتی ہے, ظاہر ہوتی ہے, اتنا زیادہ چپکا ہوا لباس پہنا ہے, تو ان کی نماز تو اس میں ہو جائے گی. لیکن جو دیگر لوگ ہیں ان کو ان کے اعضائے ستر کی طرف نگاہ کرنا جائز نہیں ہوگا. جہاں تک مردوں کے ستر تو کا بہتر نہیں ہے یہی تھوڑا لوز پہن لیں؟ جی بالکل بہتر ہے کہ اپنا ستر ظاہر کرنا کسی کے سامنے وہ بھی منع ہوتا ہے. صحیح. تو اب یہ جو مردوں کا تعلق ہے کہ ان کا ستر کتنا ہے, تو ان کا ناف کے نیچے سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک ستر ہے. اچھا. ناف کا سوراخ ستر میں داخل نہیں, لیکن اس کے نیچے کا فوراً ہی حصہ اور گھٹنے کے نیچے تک یہ ان کا ستر ہے, جس کی رعایت کرنا جو ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دین اور خواتین میں. میں روما سے آپ بات کر رہی ہوں, گجرات سے. ماشاءاللہ, گجرات سے کال آئی ہے. جی پیاری بہن کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں نے پوچھنا تھا کہ اگر کسی کے گھر صدقہ آتا ہے جی تو وہ اپنا صدقہ کسی ہمسائے کو دے دو, ان کو صدقہ نہیں لگتا. ہمسائے کو دے دیں, ٹھیک ہے جی. ہاں, کسی کو دے دے تو وہ کھا لے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے عالمہ صدف, مجھے بتائیے, جیسے میں 2 دفعہ وہاں گئی لیکن مجھے واپس لے آئیں کہ یہ سوال آگے جائے گا, تو میں آپ تک اب وہ سوال لے کے آ رہی ہوں کہ اگر دوران نماز
सतरे मुस्कुराते रहिए। मेरी कोशिश ये होती है कि हम हल्के फुल्के मूड में प्रोग्राम करें, वरना लोग समझते हैं कि दीन बहुत सख्त है। हमारा दीन तो बहुत सहल है और बहुत ही रिलैक्सेशन हमें देता है बहुत से मौके पे। तो अल्लाह पाक हमारी इस काविश को कबूल फरमाए, और कहीं अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो मुझे माफ़ फरमाए और मुझे हिदायत दे। अच्छा, अगर दौरान नमाज सतरे औरत खुल जाए तो क्या हुक्म होगा? देखिए, इसमें पहले हम ये देख लेते हैं कि एक उज़्व खुला है या एक से ज़्यादा खुले हैं। अगर एक उज़्व खुला है और वो 1/4 से कम है तो नमाज हो जाएगी। अच्छा। और अगर 1/4 खुला है या उससे ज़्यादा खुला है तो उसमें देखेंगे, अगर ये नमाज से पहले ही ऐसा था कि नमाज शुरू करने से पहले, जैसे अभी बताया गया कि कलाइयाँ खुली नहीं थी इतनी और आपने नमाज शुरू कर दिए, तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। अच्छा। और अगर दौरान नमाज इस तरह का मामला हुआ है तो देखेंगे कि आपने जानबूझ के खोला है या खुद ही खुल गया हो। अगर जानबूझ के खोला है तो नमाज फासिद हो जाएगी। और अगर जानबूझ के नहीं खोला लेकिन 1/4 या उससे ज्यादा आपका जो सतर का हिस्सा था वो खुल गया, तो अब देखेंगे कि 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार खुला है या उससे कम है। अगर 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार खुला रहा तो अब भी नमाज फासिद हो जाएगी। अच्छा। लेकिन अगर उससे कम था यानी फौरन आपने छुपा लिया तो आपकी नमाज हो जाएगी। और अगर देखें कि एक उससे ज्यादा खुला है, मसलन कि औरत के कान का नवा हिस्सा खुला है या पिंडली का नवा हिस्सा खुला है, तो कोई भी एक उस 1/4 को नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो जो छोटा उज़्व जैसे कि कान है उसके 1/4 को तो जरूर पहुंचेगा। तो आप देखेंगे कि अगर ये हालत शुरू ही नमाज से थी यानी इब्तिदाई इसी हालत में की तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। और अगर दौरान नमाज है तो वही 3 तस्बीह की मिकदार का एतबार होगा। अगर 3 तस्बीह की मिकदार वो खुला रहा तो फिर नमाज फासिद हो जाएगी, वरना नमाज हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर शामिल कर रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी बहन, क्या पूछना चाहती हैं? जी, मेरा ये सवाल है कि 2 चुटिया के साथ नमाज हो सकती है? जी, 2 चुटिया के साथ, ये बहुत अहम सवाल है। अच्छा, एक और सवाल जी जी बोलें। तो कितने तोले सोने पे ज़कात भी हो सकती है? जी, कितने तोले पे ज़कात देना फर्ज है? ठीक है, एक और कॉलर। जी बहन, आपके सवाल मैंने नोट कर लिए, हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, आप क्या पूछना चाहती हैं? खुश आमदीद कहते हैं आपको। मैं कह रही हूँ कि बच्चे की पैदाइश के बाद कितने दिनों के बाद नमाज पढ़नी चाहिए? जी ठीक है जी, आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत शुक्रिया, और आपका सवाल भी मैंने नोट कर लिया है। अच्छा, आप दोनों के जवाब मुकम्मल हो गए। एक सवाल इस ज़िम्न में मैं ये करना चाहती हूँ आपसे, आप बहनें हैं तो उसको ज़्यादा बेहतर समझेंगी, फिर मैं हज़रत की तरफ भी लेके जाऊँगी। यूजुअली होता यह है कि बहनें घर में काम काज करती हैं तो इतनी स्लीव्स रखती हैं कि अगर वो कुकिंग कर रही हैं या बर्तन धो रही हैं या कुछ ऐसा काम कर रही हैं तो उनके हाथ गीले हो जाते हैं। फिर ये कि अगर ठंड का मौसम है तो वो कोल्ड और इस तरह की दीगर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो आस्तीन थोड़ी ऊँची रखती हैं, यानी 1/3 से ज़्यादा, लेकिन ये पूरी कलाइयाँ तक उनकी कवर नहीं होती। ये काफ़ी दफ़ा मुझे मैसेजेस भी आए कि आप ये सवाल पूछिएगा। तो अब इन दैट कंडीशन जब वो नमाज के लिए जा रही हैं उस वक्त अगर अपना जो उनका सित्र है वो उसे कवर कर लेती हैं तो क्या ये काफ़ी होगा? मुझसे हाँ, तो आप कोई भी बता। तो ये हो जाएगा अगर वो बड़ी चादर लिए है ना, जी जी, अंदर उन्होंने हाथ कर लिए तो हो जाएगी नमाज। नहीं, अगर उस वक्त वो स्लीव्स वगैरह पहन लें, लेकिन रूटीन लाइफ में काम के दौरान अगर उनकी आस्तीन ऊपर चली जाती है तो इससे कोई हरज नहीं है, घर में ही है वो जैसे। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं आपकी समझ आ रही हूँ और बहुत सारे सवालात हैं, मेरी बहनों के भी हैं और मेरे पास। अच्छा, एक आप मुझे एक जो बात हमने की है सतरे औरत की तफसीलात, और अगर दौरान नमाज सतरे औरत खुल जाए तो इस ताल्लुक से भी मैं चाहूँगी कि आप कमेंट्स दे दीजिए। इस वाले से जो है वो जवाब जो है वो मुकम्मल जो है वो जवाब हो चुका है, इसमें कोई इजाफे की बस मैं सिर्फ एक वजाहत कर दूं कि गालिबन सत्र और सित्र में जो है वो बार बार जो है वो इश्तिबा हो रहा है, तो मैं आसान समझने के लिए जो है समझाने के लिए आसानी बता देता हूँ कि जब जो है वो अकेला लफ्ज बोलना है तो आपने सित्र बोलना है, ठीक, और जब औरत के साथ जो है मिलाकर बोलेंगे तो सत्र औरत है, क्योंकि औरत का माना भी यही है पर्दे की चीज, पोशीदा चीज, और सित्र का माना भी ये है पर्दा। तो जब शर्त को जिक्र करेंगे ना मिलाकर तो फिर कहेंगे सत्रे औरत। अच्छा, औरत अलग और सत्र अलग, औरत को ढांपना, पर्दे को ढांपना, पोशीदा चीज को ढांपना, कवर करना। और जब अकेला लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो फिर कहेंगे सित्र, क्योंकि जब हम अकेले उर्फ में जो बात करते हैं तो वो पर्दे के उस हिस्से औरत की बात कर रहे होते हैं जिसे हम सित्र कहते हैं। ये तो फिर औरत हो जाएगा। जी हाँ, तो इसीलिए जो है वो जब अकेला लफ्ज इस्तेमाल करें, ये समझने के लिए मैंने बता दिया कि आसानी के लिए आप यूं ज़हन में रखें
کہ تاکہ ستر اور ستر کا جو ہے وہ آپ کو اشتباہ نہ ہو کہ جب ملا کر بولیں تو کہیں گے ستر عورت، ستر عورت، اور جب اکیلا ستر بولیں گے تو پھر آپ کہیں گے ستر، پردہ جو ہے۔ جی جناب، ابھی یہیں تک رکھتے ہیں، اور ستر عورت ہے یا اگر چھپانے کی بات ہو رہی ہے تو وہ ستر ہے، نہیں، چھپانے کی بات ہو رہی ہے تو ستر یعنی ہے، خاص، اور اگر خاص جو ہے وہ اس حصے کی بات ہو رہی ہے، حصے کی بات، جی جی، تو وہ ستر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جناب عورت کے ساتھ ستر ہے حضرت، یہ صحیح ہے؟ جی ٹھیک ہے، ایک بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، صحیح پروناؤنسیشن بھی بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دین اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جناب بات ہو رہی ہے نماز کی شرائط کے تعلق سے، آپ کی کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ میں حسن عبدال سے بول رہی ہوں، ساجدہ نام ہے میرا۔ ماشاء اللہ، جی ساجدہ۔ سوال میں کرنا چاہتی ہوں، جو خواتین جو روزے رکھتی ہیں، جو ان جی جی، سوال کیا کرنا چاہتی ہیں؟ جی میرا یہ سوال ہے، روزے جو رکھتی ہیں عورتیں، یہ اگر 5 بجے تک روزہ ہو سکتا ہے، بند ہو سکتا ہے؟ آپ کی مرضی سے 5 بجے تک؟ چلیں مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ السلام علیکم۔ دیکھیں پھر آپ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ آج ہم لوگ ہنستے مسکراتے پروگرام کریں، میں سمجھ رہی ہوں۔ مفتی صاحب بہت سارے سوالات ہیں۔ اچھا، پہلا سوال مجھے ماریہ بہن نے ملتان سے کال کر کے یہاں تک پہنچایا ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ تہجد، صلاۃ اللیل، چاشت، اشراق، ان کی نیت کیسے کی جائے؟ کیا کچھ مطلب کوئی بات مختلف ہے ہر نماز کی نیت میں؟ پھر وقت کا تعین کے تعلق سے بھی انہوں نے پوچھا ہے۔ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ جو عام نماز کی جو نیت ہوتی ہے وہی نیت ان تمام نوافل کی ہے، بس اس میں ایڈ یہ کر لیں گی وہ تہجد عام نماز کی جگہ جو ہے وہ جیسے ظہر کا ٹائم کہتے ہیں اس میں، یا وقت فجر کا کہتے ہیں، اس میں تہجد ہے تو آپ تہجد کا لفظ ایڈ کر دیں، اشراق ہے تو اشراق کا لفظ ایڈ کر دیں، چاشت ہے تو چاشت کا لفظ ایڈ کر دیں، صلاۃ التسبیح ہے تو صلاۃ التسبیح کا لفظ ایڈ کر دیں، باقی نیت سیم رہے گی۔ اچھا، وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اچھا، اور وقت کے حوالے سے بھی جہاں تک بات ہے تو جو ہے وہ وقت جو فجر کا وقت جس وقت ختم ہوتا ہے، یعنی سورج طلوع ہوتا ہے، تو سورج طلوع ہونے کے تقریباً 20 منٹ بعد احتیاطاً، ویسے سوا نیزے کا حکم ہے جب سورج سوا نیزے بلند ہو جائے، تو احتیاطی وقت اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ 20 منٹ تقریباً، تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد تقریباً جو ہے اب آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں، اس وقت سے لے کر نصف و نہار شری سے پہلے، دعوی کبریٰ جسے عرف عام میں زوال کہا جاتا ہے، اس سے پہلے تک جو ہے وہ آپ اشراق اور چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح جو ہے کسی بھی غیر مکروہ وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، اور تہجد کا وقت فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت تہجد ادا کی جا سکتی ہے۔ صحیح حضرت۔ وہ پوچھ رہی ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ نماز، روزہ اور حج وغیرہ جیسی جو فرض عبادات ہیں وہ والدین کی جانب سے بھی کرنی چاہیے یا والدین کے لیے دعا مانگنی چاہیے، تو وہ کیا دعا مانگیں، کیسے دعا مانگیں؟ دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی نیک کام ہیں، ان تمام نیک کاموں کا ثواب آپ اپنے والدین کو بھی ایصال کر سکتے ہیں اور باقی مسلمانوں کو بھی ایصال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی تمام عبادات، تمام نیک کاموں کا ثواب، طاعات کا ثواب دعا مانگا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں نے جو بھی نیک عمل کیے اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے درگزر فرما، اور یہ جو بھی میرے نیک عمل ہیں ان کا ثواب تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، منظور و مقبول فرما، اور تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، بالخصوص جیسے والدین کو اگر کرنا ہے بالخصوص اپنے والدین کو پیش کرتی ہوں، یا اللہ منظور و مقبول فرما۔ ٹھیک ہے حضرت۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو آیات سجدہ آتی ہے تو اب اس کی نیت کیسے کی جائے، اور کیا اکٹھے سجدے ادا کر لیں؟ اکٹھے سجدے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں اور الگ الگ بھی کیے جا سکتے ہیں، اور جب اس وقت نیت کی جائے گی تو نیت میں جو ہے وہ سجدہ تلاوت کی نیت کی جائے گی۔ سجدہ تلاوت کی۔ پوچھا گیا ہے کہ اچھا روزے کی حالت میں اگر ایام آ جاتے ہیں صبح یا دوپہر کو تو وہ روزہ پورا کرنا پڑے گا یا نہیں؟ لیکن جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ اس روزے کی قضا لازم ہے، روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن بعد میں اس روزے کی قضا کرنا لازم ہے۔ انہوں نے کہا تھا پورا کرنا پڑے گا یا نہیں؟ نہیں، پورا اسی وقت ہم یعنی کچھ کھا پی لیں؟ اسی وقت جو ہے وہ کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے، اچھا، لیکن جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا بعد میں اس کی قضا کرنا لازم ہے۔
کالے رنگ کے جوتے پہننا کیسا ہے؟ کالے رنگ کے جوتے پہننا بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ کالے رنگ کا جوتا پہننے سے جو ہے وہ پریشانیاں آتی ہیں، اس حوالے سے بعض بزرگان دین رحمہ اللہ کی طرف اقوال بھی منسوب کیے جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس قسم کے اقوال جو ہیں وہ بے سند ہیں، ان کی کوئی صحیح یا حسن سند جو ہے وہ موجود نہیں، کسی صحیح یا حسن سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے یہ بات کہ کالا جوتا پہننے سے پریشانیاں آتی ہوں۔ کسی مستند اور معتمد علیہ بزرگ نے، جس عام طور پر اسے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا جو ہے وہ نہیں ہے، ان سے یہ قول ثابت نہیں ہے۔ تو کالے جوتے پہننے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ تمام اسکول کالجز وغیرہ میں جو ہے جو یونیفارم کا حصہ ہوتا ہے کالا جوتا پہننا، وہ بیچارے کیا جو پہنتے ہیں، میں نے خود بھی اس وقت جو ہے وہ کالے جوتے ہی پہنے ہوئے۔ بس یہ تو بس بات ہی ختم ہو گئی۔ گجرات سے بہن نے پوچھا کہ کسی کے گھر اگر صدقہ ہوتا ہے تو وہ اپنا صدقہ کسی ہمسائے کو، اگر گوشت کی شکل میں ہے یا دیگر کسی شکل میں ہے تو وہ کسی ہمسائے کو دے سکتی ہیں، اور وہ کیا کھا بھی سکتا ہے یا خود ہی کھا لیں؟ یہ تمام ڈیٹیلز بتا دیں۔ کسی بھی شیپ میں جو صدقہ کیا جائے، چاہے جو ہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو اور کوئی چیز ہو، اگر نفلی صدقہ ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، لیکن ایک ہوتا ہے ویسے ہر نیکی پر صدقے کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، شرعاً بھی موجود ہے کہ کوئی بھی نیک کام ہے اس کے لیے صدقے کے الفاظ ہیں، تو اگر اس طرح تو ہر نیک کام کوئی بھی آپ کی نیکی ہے وہ صدقہ ہی ہے، ان معنوں پر تو ٹھیک ہے، اسے آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن جب عرف کے اندر جسے صدقہ خیرات کہا جاتا ہے تو وہ عام طور پر فقراء کا حق ہوتا ہے، جو غنی ہوتا ہے اسے خود بچنا چاہیے۔ تو جو اس طرح کسی کو صدقہ خیرات کر رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ دوسروں کو ہی کرے، وہ خود اگر غنی ہے تو اس کے کھانے سے بچے۔ ٹھیک ہے حضرت۔ پوچھا گیا ہے کہ 2 چٹیا کے ساتھ نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی جبکہ جو ہے بال ظاہر نہ ہو رہے ہوں تو۔ اچھا، اور بہنیں پوچھتی ہیں جوڑا بنا کے نماز ہو جائے گی؟ جوڑا بنا کے بھی نماز، تو اصل میں دیکھیں جوڑے کا پہلے مسئلہ سمجھ لیں۔ جوڑا ایک ہے گدی پہ جوڑا بنانا اور ایک ہے بال جمع کر کے سر کے بیچ میں جوڑا بنانا۔ سر کے بیچ میں جو جوڑا بنانا ہے اس سے تو حدیث کے اندر ممانعت آئی ہے۔ اچھا، یہ جو یہاں جوڑا بناتے ہیں بالکل یہاں ہائٹ دیتے ہیں جو اوپر سر کے بیچ میں یا اس کے تھوڑا قریب جو ہے، یہ جو اس طرح کا جوڑا ہوتا ہے، اس طرح کے جوڑے بنانے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے، وعید بھی آئی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ باقی جو ہے گدی کی طرف جو ہے پیچھے وہاں اگر بال زیادہ اور وہاں جمع کر کے کسی نے جوڑا بنایا ہے تو اس جوڑا بنانے میں حرج نہیں۔ کتنے تولے سونے پہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ 7.5 تولے سونے پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اچھا، 7.5 تولے سے کم سونا اگر ہو تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں یہ بات رہے کہ جب نصاب مخلوط ہوتا ہے، مخلوط نصاب کی صورت میں 7.5 تولے سے کم پہ بھی ہو جائے گی۔ مخلوط سے مراد یہ کہ یعنی بندے کے پاس جو ہے وہ 7.5 تولے سونا تو نہیں ہے، سونا تو کم ہے خاتون کے پاس، لیکن اس کے پاس دیگر کوئی ایسا مال موجود ہے جو مال زکوٰۃ، جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو۔ تو اس صورت میں اگر دونوں چیزوں کو ملانے سے چاندی کا نصاب ہے اگر پورا ہو جاتا ہو تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ ٹھیک، وہ لیس پہ بھی ہو جاتا ہے، چاندی پہ بھی ہو جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے کتنے دن بعد نماز پڑھی جائے؟ دیکھیں اصل تو اس میں یہ ہے کہ جس وقت جو ہے وہ بلیڈنگ رک جائے اس وقت جو ہے پاک ہو گئی، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ جو یہ مشہور ہے کہ 40 دن پورے کرنا ضروری ہے، 40 دن پورے کرنا ضروری نہیں ہے، وہ زیادہ کی مقدار ہے کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ 40 دن کے بعد بھی اگر وہ سلسلہ نہ رکے تو اب وہ بیماری ہے، اب وہ یہ اسے نفاس کا نام نہیں دیا جائے گا، تو اس لیے اب وہ پاکی اختیار کرے۔ اچھا، حسن عبدال سے بہن نے پوچھا ہے 5 بجے روزہ کھول لیں؟ 5 بجے روزہ کھولنا نہیں، غالباً وہ 5 بجے روزہ بند کرنے کا کہہ رہے تھے۔ اور روزہ بند کرنا جو ہے وہ عام طور پر ہمارے یہاں روزہ بند کرنا کہا جاتا ہے سحری کے وقت جو ہے وہ روزہ جو اس وقت سحری ختم کی جاتی ہے اور روزے کی نیت کی جاتی ہے تو شاید وہ اس کو جو ہے وہ روزہ بند کرنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے اس کے اندر یہ 5 بجے کا تو تعلق نہیں ہے، نہ روزہ بند کرنے کے ساتھ نہ ہی روزہ کھولنے کے ساتھ۔ اصل تو جو اوقات ہیں ان اوقات کو دیکھا جائے، عام طور پر نقشے مل جاتے ہیں، ان نقشوں کے مطابق جو ہے وہ دیکھ لیا جائے کہ اس وقت ختم ہو رہا ہے یا ختم نہیں ہوا۔ یعنی صبح اگر وقت ختم ہو گیا اس کا، تہجد کا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو چکا، تو فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے عرف عام میں یعنی سحری کا وقت، کھانے کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ کا روزہ شروع ہو گیا، اور جیسے عرف عام میں روزہ بند کرنا کہتے ہیں تو آپ کے روزہ بند کرنے کا وقت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اب وہ آگے مزید کھلا رہنے کا معاملہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ عالمہ صوبیہ شاکر، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو عوام الناس میں خصوصاً ہماری بہنوں میں مشہور ہے، جو مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ 40 دن تک پھر بہنیں نماز، اور ساس ہماری شوہروں کی مائیں یا ہماری اپنی مائیں، نہیں بیٹا نماز نہیں پڑھنی، آپ ان کو کیا دیں گی پیغام؟ نماز میں وہ فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم پر یہ فرض کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک مقررہ وقت پر تم پر نماز فرض ہے۔
تو جب اس طرح کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شریعت کی ہمیں جو بیان کیا ہے شریعت نے، ہمیں جو تعلیم دی ہے اس پر موقوف ہے. ہماری اپنی رائے یا ہم نے بڑوں سے سنا تھا اس پہ اس کی بنیاد رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ کسی کو نماز اس پر فرض ہے اس کو نماز ادا کرنے سے روکیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. اور اب ساتھ میں ایک تو وہ خود بھی گناہ گار ہوں گی جو یہ نماز وغیرہ اس طرح چھوڑیں گے ان کے کہنے میں آ کر، اور ساتھ میں جو ہے وہ جو روکنے والا ہے وہ بھی سبب بنے گا اور یہ بھی گناہ میں بالکل برابر کا شریک ہوگا. لہٰذا سوچنا چاہیے کہ ہماری اگر ہم کہتے ہیں بڑے ہیں تو صحیح ہے، آپ تمیز، طریقہ، تہذیب، اپنے گھر کا طریقہ سکھانے میں بالکل اپنی منمانی کر سکتے ہیں جو کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو. بزرگ ناراض ہو رہے ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں سن رہی ہیں، نہیں، یہ بزرگوں کی نافرمانی پھر نہیں کہلائے گی، کیونکہ یہ واضح اصول ہے شریعت کا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی جو ہے وہ اطاعت نہیں کی جائے گی. یعنی یہاں 40 دن والا جو وہ ہے وہ اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے، 40 دن کا کوئی معاملہ نہیں ہے. کوئی پیغام آپ ایک جملے میں دینا چاہیں؟ یہ پیغام دینا چاہوں گی 2 جملوں میں کہ بس رمضان آنے والا ہے، اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں. تیاری 2 طرح کی ہے، ایک تو یہ کہ ہم پکوان کی تیاری کرتے ہیں، اپنی تیاری شروع کر دی جو تقویٰ کے لحاظ سے، تقویٰ کی تیاری شروع کر دیں. کیا پیاری بات کہی ہے، بہت ہی مختصر بات لیکن بہت ہی جامع بات. ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میں شکر گزار ہوں مفتی صاحب کی، اپنے دونوں بہنوں کی، عالمات کی. ناظرین آپ لوگوں کی، آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، زندگی نے وفا کی. تو کل پھر حاضر ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.